مگر محبوب علی پاشا ان شخصیات میں سے ہیں جی جنہوں نے باقاعدگی سے بڑی اہمیت دی اور تعلیم کو فروغ دیا. ایک ہیومن ایٹیٹیوڈ تھا ان میں، انسانیت، انسان دوست تھے وہ. بڑا گداز دل تھا، لوگوں کی ہمدردی تھی، محبت تھی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. آصف جاہی سلطنت کے بادشاہ نواب میر محبوب علی خان، جنہیں عرف عام میں محبوب علی پاشا بھی کہا جاتا ہے، وہ دکن کے چھٹے نظام تھے اور ان کا دور حکومت 1869 سے 1911 تک رہا. وہ نہ صرف ایک مدبر حکمراں تھے بلکہ علم دوست و علم پرور بادشاہ بھی تھے. ان کی حکمرانی کا دور حیدرآباد دکن کی تعلیمی، ثقافتی اور سائنسی ترقی کے لحاظ سے سنہری دور سمجھا جاتا ہے. ناظرین آداب، دکن ڈائریز کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام کے اسپانسر ہیں فینسی آئس کریم حیدرآباد. نواب محبوب علی پاشا نے تعلیم کے فروغ کو ہمیشہ اولین ترجیح دی. ان کے دور میں کئی اہم تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، جن میں مدرسہ عالیہ، جو اب NJR کالج کہلاتا ہے، خاص طور پر قابل ذکر ہے. اس ادارے کو مغربی اور مشرقی تعلیم کا امتزاج بنا کر بلا تفریق مذہب و ملت یکساں طور پر علم کا مرکز بنایا گیا. انہوں نے اردو کو بھی ذریعہ تعلیم بنانے پر زور دیا اور اسے سرکاری سطح پر فروغ دیا. محبوب علی پاشا نے تعلیم نسواں پر بھی خاص توجہ دی، جو اس زمانے میں ایک انقلابی قدم تھا. ان کی سرپرستی میں خواتین کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے. ان اداروں میں لڑکیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی، جس سے مسلم خواتین میں علم کی روشنی پھیلی. نواب محبوب علی پاشا نے عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کی بنیاد بھی بالواسطہ طور پر رکھی. حالانکہ یہ ان کے بعد کے دور میں قائم ہوئی، لیکن ان کی تعلیمی پالیسیوں اور ویژن نے ہی اس ادارے کی راہ ہموار کی تھی. ان کے دور میں بہت سے علمی اور ادبی رسائل و جرائد کی سرپرستی کی گئی، جس سے اردو زبان و ادب کو بھی فروغ ملا. وہ خود بھی علم دوست شخصیت کے مالک تھے. ان کے محل میں علماء، ادبا اور سائنسدانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. انہیں طب، فلکیات، تاریخ، فلسفہ اور شاعری سے خاص دلچسپی تھی. انہوں نے کئی تعلیمی وظائف بھی جاری کیے تاکہ غریب لیکن ذہین طلباء بیرون ملک جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. نواب میر محبوب علی خان صاحب کے بارے میں جب ہم نے نظام ٹرسٹ کے ٹرسٹی شاہد حسین زبیری سے بات کی تو انہوں نے ہمیں کچھ یوں جانکاری دی. اور خاص طور سے خواتین کی تعلیم نسواں کی پر بڑی انہوں نے زور دیا. کئی زمانے مدارس اور اسکول کھولے جی بچوں کے لیے. مدرسہ عالیہ اور کالج، نظام کالج قائم ہوا، اور محبوبیہ گرلز اسکول کے زمانے میں ہوا. پھر صنعت و حرفت کے اسکول انہوں نے بچیوں کے لیے قائم کیے، جہاں ان کو ہینڈی کرافٹ اور اس قسم کی چیزیں سکھائی جاتی تھیں، جس سے وہ خود کفیل ہو جائیں اور گھر پہ بیٹھ کے کام کریں، روزگار پیدا کریں. میر محبوب علی خان آصف جاہ ششم نے تعلیم کے فروغ کے لیے کئی اہم اقدامات کیے اور کئی تعلیمی ادارے قائم کیے جو آج بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں. ان میں سے چند مشہور ادارے یہ ہیں: محبوبیہ گرلز اسکول. یہ ادارہ 1876 میں قائم کیا گیا اور اسے ریاست حیدرآباد میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے. یہ حیدرآباد کی پہلی تعلیمی درسگاہ تھی جو خواتین کے لیے مخصوص تھی. یہاں جدید اور روایتی تعلیم کا حسین امتزاج فراہم تھا. نظام کالج.
میر محبوب علی خان نے نظام کالج کی بنیاد رکھی جو حیدرآباد کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سے ایک تھا۔ یہ کالج جدید اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا جاتا تھا اور اسے حیدرآباد میں تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مدرسہ عالیہ۔ مدرسہ عالیہ کو جدید تعلیم کے لیے ایک اہم ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ادارہ انگریزی، سائنس اور دیگر جدید علوم کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس مدرسے نے کئی اہم شخصیات کو تیار کیا جو بعد میں علمی اور انتظامی میدانوں میں نمایاں ہوئیں۔ چادر گھاٹ ہائی اسکول۔ یہ اسکول میر محبوب علی خان کے دور میں قائم ہوا اور تعلیم کے میدان میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں تعلیم فراہم کی جاتی تھی۔ میڈیکل اسکول۔ میر محبوب علی خان نے طب کے شعبے میں ترقی کے لیے میڈیکل اسکول قائم کیا جو بعد میں حیدرآباد میڈیکل کالج کے قیام کا پیش خیمہ بنا۔ یہ ادارہ طب اور صحت کے میدان میں اہم رہا۔ محبوب انڈسٹریل اسکول۔ اس اسکول کو فنی تعلیم اور ہنرمند افراد کی تیاری کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہاں صنعتی اور دستکاری کے شعبوں میں عملی تربیت فراہم کی جاتی تھی۔ زنانہ مدرسہ۔ خواتین کی تعلیم کو مزید فروغ دینے کے لیے زنانہ مدرسے قائم کیے گئے۔ یہ ادارے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم فراہم کرتے تھے۔ میر محبوب علی خان کے قائم کردہ تعلیمی ادارے نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے بر صغیر میں تعلیم کے فروغ کے لیے اہم ثابت ہوئے۔ ان کے اقدامات نے عوام کو جدید علوم کی طرف مائل کیا اور معاشرے میں تعلیمی انقلاب برپا کیا۔ بہرحال نواب محبوب علی پاشا نے حیدرآباد کو صرف ایک خوشحال ریاست نہیں بنایا بلکہ اسے تعلیمی لحاظ سے بھی ایک مثالی خطہ بنا دیا۔ ان کی تعلیمی خدمات آج بھی حیدرآباد کی تاریخ میں روشن باب کی حیثیت رکھتی ہے جن سے موجودہ نسل کو سبق لینا چاہیے۔ نواب میر محبوب علی خان صاحب کے ویژن اور تعلیم سے متعلق ان کی سوچ سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم اگر جوڑ لیں تعلیم سے رشتہ اپنا، قد ہمارا بھی زمانے میں بڑا ہو جائے۔ حیدرآباد سے عالمگیر رضوی، دکن میڈیا کے لیے۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز اگر آپ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دکن میڈیا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اللہ حافظ۔